काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, काशानाए बसीरत के खूबसूरत चैनल के ऊपर किताब गदीर कुरान हदीस और अदब में की नवी जिल्द के पार्ट नंबर 17 के साथ मैं हूँ आपकी रीडर नुसरत हसन, और आज हम मुताले का आगाज करेंगे सफ़ा नंबर 560 से, जो कि गुज़िश्ता से पेवस्ता है। फिर इसके बाद हम सफ़ा नंबर 561 पर पढ़ेंगे। हेडिंग होगी चंद तालीफात पर एक नज़र। उसके बाद 565 सफ़े के ऊपर हम पढ़ेंगे वसीयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान से। इसके बाद होगी इन रिवायात पर एक नज़र सफ़ा नंबर 569 पे। तो आइए सफ़ा नंबर 560 से हम बाकायदा मुताले का आगाज़ करते हैं। उस्मान इब्ने अब्बास, उस्मान मुझे पानी ढोने वाला ऊंट समझते हैं। मुझसे कहा चले जाओ, फिर कहा चले आओ, फिर कहा चले जाओ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का नज़रिया उस्मान के बारे में तमाम सही रिवायात ने बयान किया है। इनसे कतई वाज़ेह हो जाता है कि कत्ल उस्मान के बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम हरगिज़ गमगीन या सरासीमा न हुए होंगे। ये तोहमत वही लगा सकता है जो अकल से आरी और गुरूर गुनाह में मुब्तला है, या फिर उमवी खैर ख्वाही में अपना दीन और ज़मीर बेच चुका है। झूठी रिवायात में जो कुछ तलहा की मदद को वाज़ेह किया गया है, तो रिवायत सही की रोशनी में सबसे ज्यादा उस्मान की मुखालफत में आगे आगे थे। मुहासरा, कत्ल और दफन के वाक़यात में इनकी मुखासिमाना रविश इंतहाई भयानक थी। हज़रत अली ने इनके मुताल्लिक फरमाया था, बखुदा वो इसलिए उस्मान के क़िसास में अलम बगावत बुलंद किए हुए हैं कि कहीं इन्हीं पर क़िसास ना नाफिज कर दिया जाए। दूसरों को शक व तरद्दुद में मुब्तला करने के लिए आतिश ज़ेर पा हैं। खुद उस्मान से पूछिए और फिर मरवान से पूछिए कि क्यों उन्हें कत्ल किया। फिर अबान से कहा, मैंने तुम्हारे बाप के कत्ल का बदला एक से ले लिया। जुबैर के मुताल्लिक भी हज़रत अली ने बड़ी लगती बात कही कि तुमने खुद उस्मान को कत्ल किया और मुझसे बदला लेना चाहते हो। खुदा हम में तुम में जो भी उस्मान के कत्ल में ज्यादा फ़आल रहा है उस पर अंदोह नाजिल करे। साथ भी खुद कहते हैं, हमने उस्मान की मदद से हाथ खींच लिया, अगर चाहते तो इन्हें निजात दे सकते थे, लेकिन उस्मान से बिदतें और अच्छी बुरी बातें सादिर हुई। बिना बरी अगर सही किया तो ठीक, और गलत किया तो खुदा से इस्तग़फ़ार के तलबगार हैं। इनके अलावा तमाम सहाबा जिनका झूठी हदीस में तस्किरा किया गया है कि अपने फर्जंदों को मदद के लिए भेजा, क्या समझ में आ सकता है कि खुद उस्मान से जंग करें और फर्जंदों को उस्मान की मदद के लिए भेज दें? फिर ये कि क्या मुमकिन था कि तमाम सहाबा उस्मान की मदद में हों और महज 2-3 अफराद उस्मान को कत्ल कर दें और बीबी नायला लोगों को मुत्तला करें? रिवायत गढ़ने वाले बेसमझे बूझे झूठ और तनाक़ुस का शिकार हो गए। क्या इन्होंने सोचा कि अगर तमाम सहाबा मददगार होते तो लाश मुज़बला पर ना पड़ी रहती? महज 4 आदमी दफन ना करते, लाश पर ढेले ना फेंके जाते। सफेद झूठ ये भी है कि बैयत करने वाले, हम आ गए हैं सफ़ा नंबर 561 पर। बैयत करने वाले अव्वलीन शख्स 7 थे, जबकि वो आखिर थे। अली की बैत से किनारा कश रहे, आखिर तक अली की बैत से किनारा कश रहे। हवाला नंबर 1। कुछ मज़हक रिवायात भी हैं जो इब्ने सैरीन हवाला नंबर 2 और हसन बसरी हवाला नंबर 3 के अक़वाल पर मुश्तमिल हैं। खुदा इन झूठों से समझे। आइए हेडिंग पढ़ते हैं, चंद तालीफात पर एक नज़र।
بے پر کی روایات جو نقل کی گئیں ان پر عثمان کے فضل و کمال کی بنیاد تعمیر کی گئی ہے، اور جو کچھ انہوں نے گناہ اور بدعتیں کی ہیں ان کی پردہ پوشی اور تعویل کے راستے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم نے صحیح روایات پیش کر کے انہی کے ساتھ جھوٹی روایات بھی نقل کر دی ہیں۔ اکثر مورخین نے ان جھوٹی روایات کو نشر کر کے اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ لاد لیا ہے۔ ہر عثمانی اور عموی مسلک نے لچر تاریخ لکھ کر اپنی بدباطنی کا ثبوت دیا، اور اپنا ماخذ تاریخ طبری، تمہید باقلانی، کامل ابن اسیر، ریاض النظرہ، ابو الفدا ابن خلدون، البدایہ و نہایہ، سوائق محرقہ، تاریخ الخلفاء، روضہ مناظر، اخبار الدول، تاریخ الخمیس، نزہۃ المجالس اور نور الابصار کو بنایا۔ ان کتابوں میں جعلی اور گڑھی ہوئی روایات کی بھرمار ہے، جن کے ذریعے حقائق کا چہرہ مسخ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مورخوں اور محدثوں کی ٹولی آئی، اور اس نے بغیر تحقیق ان روایات کو صحیح سمجھ کر نقل کر دیا۔ ان کی غرض اور جانبداری اسی کی متقاضی تھی۔ وہ شاید یہ نہیں سمجھتے تھے محققین کی کاوش ان مہمل یا سرائیوں کے تار و پود بکھیر دے گی۔ انہی میں ایک کتاب فتوحات اسلامیہ ہے، جسے مفتی مکہ احمد زینی دہلان نے چاروں خلفاء کے حالات پر لکھی ہے۔ وہ عثمان کے حالات زندگی میں لکھتے ہیں۔ حوالہ نمبر 4 کہ زاہد و پارسا اور شیفتہ آخرت تھے، خزانے کی تقسیم میں انصاف پیشہ تھے۔ وہ خود مالدار ہونے کی وجہ سے اس میں سے کچھ نہیں لیتے تھے۔ آئیے حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ پہلا حوالہ دیا گیا تھا کتاب المستدرک علی الصحیحین سے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 116، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 126، حدیث نمبر 4601۔ دوسرا حوالہ تھا انصاب الاشراف سے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 93، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 215۔ تیسرا حوالہ تھا ازالت الخفا سے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242۔ چوتھا حوالہ تھا الفتوحات الاسلامیہ سے، صفحہ نمبر 492، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 323 سے 325۔ آئیے پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 562۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ بہت سخی اور مالدار تھے، اور خزانے سے اپنے لیے کچھ نہیں لیتے تھے۔ بہت سخی اور کشادہ رو تھے، اپنے پرائے اور رشتہ دار میں کوئی فرق نہیں رکھتے تھے۔ خدا نے ان کے حق میں اکثر آیات نازل کی۔ معمولی کپڑا پہنتے تھے، دوسروں کو اچھا کھانا کھلاتے اور خود معمولی کھانا کھاتے۔ اسی طرح ان کی سادگی کے بہت سے جھوٹے واقعات لکھے گئے ہیں، جن کا صحیح روایات میں کہیں اتا پتہ نہیں ہے۔ یہ فضائل گڑھنے والے ملت کی گمراہی اور حقائق علمی کی پردہ پوشی کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ مفتی مکہ نے ان صحیح روایات کو چھوڑ کر جعلی اور بے سند روایات سے اپنی تالیف کو بھر کر اپنے مبلغ علمی کا ثبوت دیا ہے۔ دوسری کتاب الفتن الکبریٰ ہے، جس کے مؤلف ڈاکٹر طہا حسین ہیں۔ موصوف نے اس کتاب میں حوالہ نمبر 1 دعویٰ کیا ہے کہ میں نے اپنے امکان بھر حقائق پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور کسی بھی فرقے کی جانبداری سے پرہیز کیا ہے۔ میں نہ تو عثمانی ہوں نہ تو شیعہ۔ اور پھر اس کے بعد واقعہ قتل عثمان پر تبصرہ کرتے ہوئے ہر جگہ جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے، بار بار اپنی فکری آزادی کا اعلان کیا ہے، لیکن انہیں روایات پر اعتماد کیا ہے جو جھوٹی اور بے سند ہیں۔ اس کتاب اور دوسری عثمانی کتابوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اسے عظیم فتنہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ تیسری کتاب صادق ارجون کی ہے۔ یہ صاحب مصر کے ایک کالج کے استاد ہیں۔ اپنی کتاب عثمان ابن عفان میں لکھتے ہیں کہ میں نے خلیفہ ثانی عثمان کے حالات زندگی جمع کرنے میں تحقیق کے ذریعے حقائق آشکار کرنے کی سعی کی۔ فضائل عثمان جو بیہودہ افسانوں میں گم ہو گئے ہیں، اور محاسن و مکارم جو غلط روایات میں اوجھل ہو گئے ہیں، انہیں واشگاف کرنے کی کوشش کی ہے۔
لیکن جب اس کتاب کے موضوعات پر نظر جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مقدمہ سے کوئی بات میل نہیں کھاتی۔ گڑھے ہوئے فضائل جنہیں ازراہ غلو گزشتہ افراد نے جمع کر دیا ہے، مصنوعی روایات اور غلط واقعات کو سجا بنا کر درج کتاب کیا گیا ہے۔ انہوں نے اسناد اور متن روایت کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کی ہے۔ دینی بصیرت پر بحث کرتے ہوئے بدعت عثمان کو نظر انداز کیا ہے یا اس کی لچر توجیہ کی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کا سرچشمہ احمد امین کی فجر الاسلام کو بنایا ہے، جس نے عمومی مسلک کتاب خضری کے یا وہ گوئی کا چربا اڑایا ہے۔ حیرتناک بات ہے۔ حوالہ تھا پہلا، المجموعہ کاملہ المؤلفات طٰہٰ حسین الفتنۃ الکبریٰ، مجلد 4، صفحہ نمبر 199۔ حیرتناک بات ہے، صفحہ نمبر 563۔ حیرتناک بات یہ ہے کہ اس شخص نے صدر اول کی حدیث سازی پر بحث کر کے لکھا ہے کہ یہ دراصل خلفائے راشدین کے خلاف ایک محاذ آرائی کے طور پر کام کیا گیا تھا۔ یہاں پر فارسی زبان میں ایک حکایت یا ایک روایت کی ایک لائن بیان کی گئی ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ پڑھوں، کیونکہ گناہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آیت نہیں ہے تو اس لیے میں کوشش کر رہی ہوں۔ چدلا ورست دزدی کبکف چراغ دارت۔ استاد محمد جادل مولا نے ایک کتاب لکھی ہے عثمان کے حق میں انصاف۔ یہ کتاب سراسر فریب، سفسطہ اور وضعی روایات کا پلندہ ہے۔ انہوں نے عثمان کے خلاف شورش کا تجزیہ کیا ہے، لیکن تعصب کی اینک لگا کر ان کی لفاظی اور عبارت آرائی نے حقائق کی اچھی طرح ریڑھ ماری ہے۔ تمام شورش کا سرغنہ عبداللہ بن سبا کو بتایا ہے۔ عمار یاسر کے مصر جانے اور سپاہیوں کی بات پر مغلوب ہو جانے کا تذکرہ ہے۔ ابو ذر کے نظریہ انفاق پر بھی بچکانہ بحث کی ہے۔ پھر مہاجرین و انصار کے رویے پر صریحی جھوٹ کے تومار کھڑے کیے ہیں۔ اندھی عقیدت نے عثمان کے عیوب پر ایسے پردے ڈالے ہیں کہ بعض جھوٹ دوپہر کے سورج کی طرح محسوس ہو جاتے ہیں، اور سیف حوالہ نمبر 1، ابن عمر جیسے ضعیف راویوں حوالہ نمبر 2 کا سہارا لیا ہے۔ تمام باتوں کی نظر انداز کر کے اگر صرف مندرجہ ذیل 10 باتوں پر بھی سنجیدگی سے غور کر لیا جائے تو نام نہاد محققین اچھی طرح اوریاں ہو جائیں گے۔ نمبر 1، حکومت پا کر عبید اللہ ابن عمر کو ہرمزان و جفینہ کے قتل کے بدلے قتل نہیں کیا قرآن و سنت کے برخلاف ایک عہد معطل کی۔ نقطہ نمبر 2، خلیفہ ہوتے ہی منبر پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ جا کے بیٹھ گئے، حالانکہ ابو بکر اور عمر ایک زینہ نیچے بیٹھتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آج سے شر ظاہر ہو گیا۔ حوالہ نمبر 3۔ آئیے حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ پہلا حوالہ تھا تاریخ تبری، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 47 سے، جلد نمبر تھی 4، صفحہ نمبر 251، حوادث سن 26 ہجری، تاریخ کامل، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 230، حوادث سن 26 ہجری۔ دوسرا حوالہ دیا گیا تھا کتاب المجروحین سے، جلد نمبر تھی 1، صفحہ نمبر 345، الکامل فی ضعفاء الرجال، جلد نمبر تھی 3، صفحہ نمبر 435، نمبر 851، الضعفاء والمتروکون، صفحہ نمبر 243، نمبر 283، اور تاریخ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 460، نمبر 2262، الجرح و تعدیل، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 278، نمبر 1198، کتاب الضعفاء المتروکین، صفحہ نمبر 123، نمبر 271، میزان الاعتدال، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 438، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 255، نمبر 3637، تہذیب التہذیب، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 295، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 259، الآلہ المصنوعہ، جلد نمبر 7، 157 صفحہ نمبر اور 190،
اور پھر ہے 429۔ تیسرا حوالہ تھا تاریخ یعقوبی سے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 140، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162، البدایہ و نہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 148، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 167، حوادث سن 35 ہجری۔ آئیے اب آ گئے ہیں صفحہ نمبر 564 پر۔ تیسرا نقطہ تھا حکم ابن عاص، جسے رسول اللہ نے جلا وطن کیا تھا، اسے مدینہ واپس حوالہ نمبر 1 بلا کر داماد بھی بنا لیا۔ نقطہ نمبر 4، عشرہ مبشرہ کی فرد 7 کو گورنری سے ہٹا کر ولید جیسے فاسق کو گورنر بنا دیا، حوالہ نمبر 2۔ نقطہ نمبر 5، ولید نے عبداللہ ابن مسعود کو خزانے سے برطرف کر دیا، ولید کی شراب خوری پر حد بھی جاری نہیں کی۔ نقطہ نمبر 6، اپنی حکومت میں نماز جمعہ میں تیسری اذان کی بدعت جاری کی، حوالہ نمبر 3۔ نقطہ نمبر 7، مسجد الحرام کی توسیع میں غاصبانہ طریقے سے گھروں کو لے لیا اور احتجاج پر ظلم و ستم ڈھائے، حوالہ نمبر 4۔ نقطہ نمبر 8، افریقہ کا خمس غنائم اپنے داماد مروان ابن حکم کو بخش دیا، حوالہ نمبر 5۔ آئیے حوالہ جات کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ پہلا حوالہ تھا المعارف ابن قتیبہ صفحہ نمبر 84 سے صفحہ نمبر 194، العقد الفرید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 261، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 103، محاضرات راغب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212، مجلد 2 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 476، مرات الجنا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85، تاریخ اسلام ذہبی صفحہ نمبر 365 سے 366، حوادث سن 31 ہجری، انصاب الاشراف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 27، ریاض الازرا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 143، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 80، اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38، نمبر 1217، سیرہ حلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 337، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 317، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 77، صفحہ نمبر 76 اور 77، الاصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 345۔ دوسرا حوالہ تھا دول الاسلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9 سے صفحہ نمبر 13، البدایہ و نہایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 151، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 169، حوادث سن 35 ہجری، آغانی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 178، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 139، استیاب القسم الرابع صفحہ نمبر 1555، نمبر 2721، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 144، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 233، حدیث 1234، سنن یحیقی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 318، تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 142، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 165، تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 42، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 246، حوادث سن 30 ہجری، اسد الغابہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 91-92، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 452، نمبر 5478۔ تیسرا حوالہ تھا صحیح بخاری سے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 95 اور 96، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 309، حدیث نمبر 870 سے لے کر 874 تک، سنن ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 392، حدیث نمبر 516، سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 285، حدیث نمبر 1087، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 359، حدیث نمبر 1135، سنن النسائی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 100، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 527، حدیث نمبر 1700، سنن بہیقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 429، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 192 اور 205، تاریخ طبری 5 جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 68،
جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 287 حوادث سن 30 ہجری۔ چوتھا حوالہ تھا تاریخ طبری سے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 47 حوادث سن 26 ہجری، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 251۔ تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 39، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 234 حوادث سن 26 ہجری۔ تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 142، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 164۔ پانچواں حوالہ دیا گیا تھا المعروف ابن قتیبہ سے، صفحہ نمبر 84 صفحہ نمبر 195، یہ بریکٹ میں لکھا ہے۔ تاریخ ابو الفدا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168، العقد الفرید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 261، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 103۔ تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 50، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 256 حوادث سن 27 ہجری۔ تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 38، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 237 حوادث سن 27 ہجری۔ آئیے صفحہ نمبر 565 پہ پڑھتے ہیں نقطہ نمبر 9 حج میں جہاں نماز قصر پڑھنی چاہیے وہاں پوری پڑھی، حوالہ نمبر 1۔ نمبر 10 افریقہ کے خمس غنائم کو عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح کو بخش دیا، حوالہ نمبر 2۔ اس قسم کی بے شمار خطاؤں اور بدعتوں کی پردہ پوشی اس کتاب میں کی گئی ہے۔ ان کے علاوہ بھی کچھ اسی قماش کی کتابیں ہیں جن میں جھوٹ اور اندھی عقیدت کے تومار باندھے گئے ہیں، جعلی اور غلط روایات کے ذریعے بغیر تجزیہ کیے عثمان کی تعریف کے پل باندھے گئے ہیں۔ ان کتابوں میں عبد الوہاب نجار کی تاریخ خلفاء، عمر ابو النصر کی کتاب عثمان، سید علی فکری کی خلفائے راشدین، یہ سب کتابیں متانت اور حسن نیت سے بہت دور ہیں۔ مصر کے ارباب تحقیق عقیدت میں اتنے پست ہو سکتے ہیں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ بے سروپا کتابوں کے علاوہ کانفرنسوں کے ذریعے بھی خلفاء کی ستائش کے ذریعے حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان میں مصر یونیورسٹی کے وائس چانسلر شیخ محمد خضری بہت آگے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں اب ہیڈنگ وصیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان سے۔ مسند احمد ابن حنبل حوالہ نمبر 3 میں ابو مغیرہ ولید ابن سلیمان، ربیعہ ابن یزید، عبداللہ ابن عامر، نعمان بن بشیر، یہ سبھی راوی دمشقی ہیں۔ عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی بھیج کر عثمان کو بلوایا، پھر ان کی طرف رخ کر کے کچھ فرمانے لگے۔ میں بھی پہنچ گئی کہ دیکھوں کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے شانے پر ہاتھ مار کر آخری بات کہی، اے عثمان، ممکن ہے خدا تمہارے جسم پر پیراہن آراستہ کرے، اگر منافق شورش کریں تو اسے اتارنا نہیں، چاہے قتل ہی ہو جانا۔ آپ نے اسے 3 بار فرمایا۔ آئیے پڑھتے ہیں حوالہ جات۔ پہلا حوالہ دیا گیا ہے البدایہ و نہایہ سے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 154، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 173 حوادث سن 29 ہجری۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 154، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 596، حدیث نمبر 1572۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 260، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 142، حدیث نمبر 17، کتاب صلاۃ المسافر۔ دوسرا حوالہ دیا گیا ہے تاریخ طبری سے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 50، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 256، حوادث سن 27 ہجری۔ اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 173، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 260، نمبر 2974۔ البدایہ و نہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 152، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 170، حوادث سن 27 ہجری۔ تیسرا حوالہ تھا مسند احمد سے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 86، 149، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 126، حدیث 24045، صفحہ نمبر 214، حدیث نمبر 24636۔ آئیے صفحہ نمبر 566 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نعمان نے عائشہ سے پوچھا، اب تک آپ نے یہ حدیث کیوں نہ فرمائی؟ جواب دیا، میں بھول گئی تھی۔ جب یہ حدیث معاویہ نے سنی تو خط لکھ کر اس حدیث کی تصدیق کی۔ اس روایت کے تمام راوی عثمان کے عقیدت مند اور شامی ہیں۔
نعمان تو باغی گروہ میں بھی شامل تھا، جسے قیس ابن سعد انصاری نے گمراہ اور گمراہ کرنے والا کہا ہے۔ نمبر 2، مسند حنبل حوالہ نمبر 1 میں محمد ابن کناسہ اسحاق ابن سعید عائشہ سے روایت کی ہے کہ میں نے صرف ایک بار رسول خدا کی بات کو کان لگا کر سنا۔ جب ظہر کے وقت عثمان ان سے ملنے آئے، میں سمجھی کہ ہم عورتوں کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی پیراہن نہ اتارنے کی بات کہی۔ جب بغاوت کے بعد بھی عثمان نے خلافت نہیں چھوڑی تو میں سمجھی کہ وصیت رسول پر عمل کیا ہے۔ اس روایت کے سبھی راوی اموی اور عثمان خاندان کے ہیں۔ پھر یہ کہ روایت مرسل ہے۔ تیسرا نقطہ ہے طبرانی حوالہ نمبر 2 نے مطلب مطلب عبداللہ لیث خالد سعید ربیعہ نے عبداللہ ابن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان سے کہا، پیراہن خلافت نہ اتارنا۔ ان راویوں میں عبداللہ ضعیف ہے اور اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ حوالہ نمبر 3 سعید غیر معتبر ہے۔ حوالہ نمبر 4 ربیعہ حوالہ نمبر 5 کی روایتیں لچر ہوتی ہیں، ضعیف و سست ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ روایت بھی ان راویوں کی وجہ سے ضعیف ہے۔ حوالہ نمبر 1 دیا گیا ہے مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 114 سے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 165، حدیث نمبر 24316۔ دوسرا حوالہ تھا المعجم الاوسط سے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 398، حدیث نمبر 2854۔ تیسرا حوالہ تھا المعرفۃ الرجال سے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 213، نمبر 4919، کتاب الضعفاء المتروکین صفحہ نمبر 149، نمبر 351، الجرح و تعدیل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 87، نمبر 3398، کتاب المجروحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40، تہذیب التہذیب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 260، 256، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 225۔ چوتھا حوالہ تھا تہذیب التہذیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 95 سے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 83۔ پانچواں حوالہ تھا الثقات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 301، التاریخ الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 290، نمبر 987، تہذیب التہذیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 256، صفحہ نمبر 221، جلد نمبر 3۔ آئیے پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 567۔ چوتھا نقطہ، احمد حنبل حوالہ نمبر 1 نے سنان ابن ہارون کلیب ابن وائل ابن عمر کی روایت نقل کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یہ شخص مظلوم قتل ہوگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عثمان تھے۔ اس روایت کے سبھی راوی ضعیف و سست ہیں، جیسے سنان بن ہارون حوالہ نمبر 2، کلیب بن وائل حوالہ نمبر 3۔ نقطہ نمبر 5، مسند حنبل حوالہ نمبر 4 میں موسیٰ ابن عقبہ کی روایت نقل کی گئی ہے کہ محاصرے کے وقت میں عثمان کے گھر میں تھا، اتنے میں ابو ہریرہ ملاقات کے لیے آئے۔ واپس جاتے ہوئے حدیث سنائی کہ تم لوگ میرے بعد فتنہ دیکھو گے۔ ایک شخص سے پوچھا، اسے کون نجات دے گا؟ فرمایا، عثمان۔ اس روایت میں موسیٰ گمنام ہے، اس کی باتیں بے سروپا ہوتی تھی۔ پھر یہ کہ وہ اموی بھی تھا۔ نقطہ نمبر 6، ترمذی حوالہ نمبر 5 نے سعید جریری عبداللہ بن شقیق سے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن حوالہ نے کہا کہ پیغمبر نے مجھ سے پوچھا، جب فتنہ تمام عالم گھیر لے گا تو کیا کرو گے؟ میں نے عرض کی، جو خدا اور رسول کا حکم ہو۔ رسول خدا نے فرمایا، عثمان کی پیروی کرنا۔ یہ سعید جریری اختلال حواس کا شکار تھا، اس لیے اس کی روایات معتبر نہیں ہیں۔ عبداللہ بن شقیق کو ابن سعد نے ہوا خواہ عثمان بتایا ہے۔ حوالہ نمبر 6، اور علی سے سخت کینہ رکھتا تھا۔ حوالہ نمبر 7، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دشمن علی منافق و جہنمی ہے۔ حوالہ نمبر 8، اس کی عبادت بیکار ہے اور وہ دشمن خدا اور رسول خدا پر ایسے کو تو معتبر کہتا ہے۔
ऐसे को तो मोतबर कहा जाता है, और जिन असहाब अली ने इरशाद रसूल पर अमल किया इन्हें गैर मोतबर समझा जाता है। आइए हवालाजात पढ़ते हैं। पहला हवाला था अलबिदाया व नहाया, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 208, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 234, हवादिस से सन 35 हिजरी, मसनद अहमद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 261, हदीस नंबर 5917। दूसरा हवाला था किताबुल मजरूहीन से जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 354, तहजीब तहजीब जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 243, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 213। तीसरा हवाला था तहजीब तहजीब से जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 401। चौथा हवाला था मसनद अहमद से जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 345, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 18, हदीस 8336। पांचवा हवाला था हदीस से सनन तिरमिज़ी से जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 586, हदीस नंबर 3704। छठा हवाला था तबक़ात इब्न साद जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 126 से। सातवां हवाला था तहज़ीब तहज़ीब से जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 254, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 223, तहज़ीबुल कमाल जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 89, नंबर 3333। आठवां हवाला था अल मुस्तदरिकुस सहीहैन से जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 149, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 161, हदीस नंबर 12 से 47 तक। आइए पढ़ते हैं सफ़ा नंबर 568। सातवां नुक्ता था मसनद अहमद हवाला नंबर 1 में हर्म बिन हारिस और उसामा बिन हजीम से भी फितना के ज़माने में उस्मान से वाबस्ता होने का तस्करा है। इस रिवायत में अब्दुल्ला बिन शकीक है जिसकी बातें लच्चर और नाकाबिल होती हैं। अहमद बिन हम्बल। आठवां नुक्ता, अहमद बिन हम्बल की मसनद में फरज बिन फजाला से रिवायत आयशा है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, काश इस वक्त कोई होता तो मैं इससे गुफ्तगू करता। मैंने अर्ज की अबू बकर को या उमर को बुला दूं। आप खामोश रहे। फिर एक गुलाम से कान में कहा तो वो उस्मान को बुला लाया। रसूल ने काफी देर तक सरगोशी की। आखिर में पैराहन ने खिलाफत ना उतारने की 3 बार ताकीद की। मुस्तदरक हवाला नंबर 2, हाकिम में इस सनद को आली कहा गया है लेकिन बुखारी और मुस्लिम ने नकल नहीं किया है। ज़हाबी ने फर्ज बिन फजाला की सनद को ज़ईफ कहा है। तमाम मुहद्दिसीन ने फर्ज को ज़ईफ करार दिया। हवाला नंबर 3, यही रिवायत मसनद अहमद हवाला नंबर 4 में कैस बिन अबी हाजिम की सनद से है, जिसे मुस्तदरिक हवाला नंबर 5, हुलिया हवाला नंबर 6, इस्तियाब हवाला नंबर 7 व तारीख इब्न कसीर हवाला नंबर 8 में नकल किया गया है। कैस ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर हमला किया। लंबी उम्र पाने की वजह से पागल हो गया था। कूफी इसकी रिवायत से परहेज करते थे। हवाला नंबर 9, इसलिए हमें कूफियों का इत्तिबा करना चाहिए। किसी मुनाफिक को पागल की बात का एतबार ही क्या। आइए हवालाजात पढ़ते हैं। मसनद अहमद पहला हवाला था 5वीं जिल्द थी, सफ़ा नंबर 33 से 35 तक, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 10, हदीस नंबर 19,840, सफ़ा नंबर 13, हदीस नंबर 19,859। दूसरा हवाला था मसनद अहमद से जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 75, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 111, हदीस नंबर 23,945। तीसरा हवाला था अल मुस्तदरिक अल सहीहैन से जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 100, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 106, हदीस नंबर 4544। चौथा हवाला था तारीख बगदाद से जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 395, तारीखुल कबीर मुजल्लिद 7 जिल्द नंबर 134 नंबर 608, किताब ज़ोफ़ा अल मुतरुकीन सफ़ा नंबर 198 नंबर 515, अजरा व तादील जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 75 नंबर 483, किताबुल मजरूहीन जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 206, तहजीब तहजीब जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 262 260। पांचवा हवाला था मसनद अहमद से जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 52, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 78, हदीस नंबर 23,732। छठा हवाला था अल मुस्तदरिकुल अलल सहीहैन से जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 99, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 106, हदीस नंबर 4543। सातवां हवाला था हुलियतुल औलिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 58।
8वां हवाला दिया गया था इस्तियाब जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 477, अलक़िस्म सालिस सफ़ा नंबर 1043, नंबर 1778। 9वां दिया गया था हवाला अलबिदाया व नहाया से जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 205, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 202, हवादिस से सन 35 हिजरी। फ़ज़ाइल उस्मान के लाफो गिज़ाफ सफ़ा नंबर 569। ये नवा नुक्ता है। इब्ने अदी हवाला नंबर 1 ने उस्मान की रिवायत नकल की है कि रसूल खुदा ने आहिस्ता से मुझसे कहा कि तुम नाहक और मजलूम कत्ल होगे। अब नुक्ता नंबर 10 पढ़ते हैं। ज़हाबी ने मीज़ान हवाला नंबर 2 में इंस की तारीख से नकल किया है कि रसूल खुदा ने फरमाया, उस्मान तुम मेरे बाद खलीफा होगे, मुनाफिक तुम्हें माजूल करना चाहेंगे, खिलाफत ना छोड़ना, इस दिन रोज़ा रख लेना, मेरे साथ इफ्तार करना। ज़हाबी कहते हैं कि इस सनद में खालिद है, जिसकी रिवायात अजीब होती हैं। इब्ने हब्बान 3 हवाला नंबर 3 कहते हैं कि नाकाबिल अस्नाद है। अबू हातिम इसे कवी नहीं समझते। हवाला नंबर 4। इन रिवायात पर एक नज़र। ये है अगली हेडिंग। ये पढ़ते हैं, ये रिवायात झूठ और फरेब का एक तसलसल है, अगरचे सभी ज़ईफ हैं क्योंकि इनके रावी कज़्ज़ाब और मतरूक बेएतबार और मतरूद हैं। फिर ये कि मतन भी मायूब है क्योंकि इनसे मालूम होता है कि तमाम मुहाजिरीन और अंसार सहाबाए किराम मुनाफिक हैं जो उस्मान को माजूल करना चाहते थे। सिर्फ 4-5 असहाब बेरसूल उस्मान के साथ थे, मसलन ज़ैद बिन साबित, हिसान असयद साइदी, काब बिन मालिक और इनके अलावा कुछ उमवी ओबाश। हालांकि हम सब का अकीदा है कि तमाम सहाबा नेक और पाक दिल हैं। कुरान और हदीस में इनकी सताइश वारिद है। इन रिवायात से मालूम होता है कि रसूल खुदा ने जंग न करने की उस्मान को वसीयत की थी, लेकिन उस्मान ने मुख्तलिफ सूबों में खतूत लिखकर अवाम और फौज की कमक तलब की। मदीना वालों को मुशरिक और काफिर कहा, इस बेकसी के साथ कत्ल हुए कि तमाम उम्मियों ने उम्मे हबीबा के घर पनाह ली, फिर वहां से भाग निकले। आइए इस गुफ्तगू को यहीं रोकते हैं, लेकिन इसको रोकने से पहले चंद हवाला जात पढ़ते हैं। हवाला नंबर 1 दिया गया था मसनद अहमद जिल्द नंबर 6 से सफ़ा नंबर 75, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 111, हदीस नंबर 23,945। दूसरा हवाला था अल मुस्तदरिकुल सहीहैन से जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 100, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 106, हदीस नंबर 4544। तीसरा हवाला था तारीख बगदाद से जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 395, तारीखुल कबीर मुजल्लद 7 सफ़ा नंबर 134, नंबर 608, किताब ज़ोफ़ा अल मतरूकीन सफ़ा नंबर 198, नंबर 515, अल जिरा व तादील जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 75, नंबर 483, किताबुल मजरूहीन जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 206, तहजीब तहजीब जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 262, 260 और चौथा हवाला था मसनद अहमद से जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 52 और जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 78, हदीस नंबर 23,732। अब मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे अगले हिस्से में मुलाकात होगी। सफ़ा नंबर 570 से मुताला करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।